یہ جو اور عمران خان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی کی ہے. انہوں نے جس جنرل کا نام لیتے ہیں نا خان صاحب یا ان کے ٹرولز, اس کو کنٹروورشل بنا کے ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. بیکاز خود کا ہے نا کہ جی میں تو میرٹ والا لوں گا. اور اگر اب ایک رضا رومی صاحب, لیفٹیننٹ جنرل رضا رومی صاحب کا تصویریں چھپنی شروع ہو جائیں اور ٹرولز اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دیں, تو اس کا یہ مطلب ہے اس کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. دیٹس ون وے آف ناکنگ دم آؤٹ. تو ابھی تک تو انہوں نے میرے خیال ایک دو تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ٹارگیٹ کیے ہوئے, بیکاز ان کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم سافٹ آن دیم اینڈ میں وانٹ ٹو سلیکٹ دیم. تو ان کو ٹارگیٹ کر کے ناک آؤٹ کر دیا. ادھر سے انہوں نے ایک کو ناک آؤٹ کیا ہوا پہلے سے, تو 3 تو ناک آؤٹ ہو گئے, باقی رہ گئے 3-4. اب وہ آپ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی رخ کسی کی طرف ہوا تو اس کو بھی ٹارگیٹنگ اس کی بھی شروع ہو جائے گی. تو دے آل لائنگ لو, the poor generals. I feel sorry for them. They are all merited and now they have to worry کہ جی ٹویٹر میں کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا, اور کون کنٹروورشل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور NSCR پریسیڈنٹڈ نہیں ہے اس طرح کے, پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ خان صاحب نے گیم شروع کی ہے, اور خان صاحب نے ہی پہلے دن سے یہ گیم شروع کی ہے کہ جی آرمی چیف میرا ہونا چاہیے اور آرمی کو میرا ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ تو نیوٹرل چیف کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں میرا پرو عمران خان چیف ہو. تو بہت سخت پریشر ہے آرمی کے اوپر اور آرمی ہائی کمانڈ کے اوپر کہ یار ہاؤ وی گو ٹو ڈیل ود دس. پر خان تھنکس کہ عوام اس کے ساتھ ہے, اور یہ لوگ انپاپولر ہوئے ہیں, وہ سمجھتا ہے I'll have my way, sooner or later I'll have my way. اور وہ جو ایک دو آبجیکشنز تھے اسٹیبلشمنٹ میں کہ آپ نے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز خراب کر دیے, انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں, میں یو ٹرن لینا ہونے واشنگٹن نہ جپی شپی پا کے انہوں نے میں ٹھیک کر لینا. وہ شروع ہو گیا ادھر, وہ جا کے گودریج بہ گئے جا کے ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم, اور ادھر اور لابنگ فرمز بنا لیے ہیں, اور وہاں سے ایکس ایمبیسڈرز اینڈ ایکس اسسٹنٹ سیکرٹریز آف اسٹیٹ کمنگ ان, وہ آ کے ان سے بات کر رہی ہیں. یہ امپریشن یہ دے رہا ہے کہ وہ آ کے میرے سے بات کر رہی ہیں, میرے بڑے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, میری اہمیت کو بڑا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. ایکچولی وہ آئے تھے کہ یار میں لابنگ فرم چلاتی ہوں, تو مجھے بھی کوئی کام وام دے لابنگ کے لیے, میں آپ کے لیے لابنگ کرتی ہوں وہاں. اور انہوں نے اس کو بنا دیا کہ ہاں چلے اب نام آپ نے لے لیا. میں رابن از اے ڈیئر فرینڈ آف مائن, بٹ شی از اے پروفیشنل, شی از اے پروفیشنل and she's a lobbyist and there's no two ways about it. رابن نے پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی لابنگ کی ہے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے. وہ تو جیسے لائرز ہوتے ہیں ویسے لابیسٹ ہوتے ہیں. Lawyers will take a brief and you pay them well enough, they'll take a brief, they'll argue you all the way to heaven even if you're determined to go to hell. That's what lawyers are for. اسی لیے تو ان کو لائرز کہتے ہیں, lawyers نہیں کہتے. بہرحال I don't want to go there. وہ میرے سارے my best friends are all lawyers and so on and so, اور آپ کے بھی. اور آج کل تو بڑی وہ تنقید کر رہے ہیں بیچارے نیا دور کی, یہ لبرلز کو کیا ہو گیا and so on. ہاں جی آج کل تو بہت زیادہ یہ میں نے یہ سائٹ بڑی ضروری تھی, بیکاز وہ ہر بات کو وہ نانسنس کرتے رہتے ہیں. تو اب رہنے دیں, ادھر اور نہیں جاتے. اس کو کاٹ دیجیے گا بائی دا وے, نہیں تو میری کھچائی ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ تو بتائیں کہ ایکسٹینشن کا پھر کیا ہوگا, کہ پھر وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ڈیفر کر دے, تو اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب کو تو پھر ایکسٹینشن ملے گی until عمران comes back into power. That is his proposal. That is his proposal. اس کی پروپوزل یہ ہے کہ آپ میرے سے ڈیل کر رہے ہیں تو پھر مہربانی کر کے آپ کنکلوڈ کر کے جائیں نا. یہ تو نہیں کسی اور کے حوالے کر جائیں آپ نومبر میں. آپ رہیں پھر پورا مکمکا کہ جب ہوگا تو پورا کر کے جائیں آپ. حالانکہ وی نو کہ کیا ڈسٹرسٹ کتنا ہے, بہت زیادہ, بٹ اسٹل تو. اور اس کا یہ دس از اے ویری کلیور ٹریکٹنگ کہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پی ڈی ایم والے کہہ نہیں سکتے کچھ. دیکھ ہاؤ کین دے ٹرن ٹو جنرل باجوہ سے ہم آپ کو نہیں ایکسٹینڈ کرتے. وہ تو پہلے دن سے تیار ہیں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہاں تو ایوری بڈی از ٹرپنگ اوور دیم سیلز کہ جی پہلے میں آپ کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں, پہلے میں کرتا ہوں. تو یہاں تو یہ حالات ہیں ہمارے سیاستدانوں کے. صرف عمران خان صاحب ذرا گیم تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ کھیل رہے ہیں, اور اب پتہ نہیں اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مگر یہ بات ابھی شروع ہوئی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو پھر تھوڑا سا پریشر ان کے اوپر آئے گا, اور وہ پریشر آ سکتا ہے چودھری پرویز الہی سے آ سکتا ہے, وہ پریشر جو ہے ایم کیو ایم سے آ سکتا ہے, اور وہ اور بھی طریقے ہیں ان کے پاس بڑے پریشر لانے کے. یہ جو کیسز ایک دم پھر سے ایکٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اٹس انسرٹن, بٹ دی پنڈی پلان از آن دا ٹیبل.
اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, دونوں سائڈز اپنا موقف دے رہی ہیں, تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگست تک کھینچ لیں, اگست میں الیکشن کرا لیں, وی آر ریڈی ٹو سیٹل آن اے میوچل آرمی چیف. وہ کہتا ہے نہیں, میں آرمی چیف سلیکٹ کروں گا اور ابھی الیکشن فوراً کرائیں. اس کو فکر ہے کہ اگست تک چلے گئے, میری پاپولیرٹی کم نہ ہو جائے, میں تھک جاؤں گا, ان کی پاپولیرٹی بڑھنی نہ شروع ہو جائے, یہ کوئی ایسے اکنامک میجرز لے لے, اکانومی ریوائیو ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ان کے نمبر لگنے شروع ہو جائیں. وہ چاہتا ہے فوراً, یہ چاہتا ہے لیٹ. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ کے ہوتے ہوتے کچھ ہو جائے تاکہ وہ بھی یہ کہہ سکیں کہ بھائی میں نے جمہوریت جو ہے اس کو برقرار رکھا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دی وغیرہ وغیرہ. اور جنرل صاحب نے بہت محنت کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, بہت محنت کی ہے ٹو برنگ ایڈ اینڈ اسسٹنس ٹو پاکستان, اور اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. وہ تو انڈیا کے ساتھ بھی بنانا چاہ رہے تھے, خان صاحب نے نہیں ہونے دیا, اور ابھی بھی شہباز صاحب ڈرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے کو, حالانکہ اٹس دی obvious thing to do in this hour of crisis. اور مگر وہ اتنا پریشر ہے عمران خان کا کہ they don't know where to go. So اس قسم کی سچویشن ہے. میرا خیال ہے یہ سچویشن بائی دی اینڈ آف دس منتھ اور کلیئرٹی آ جائے گی, اینڈ ویل نو ایگزیکٹلی کس طرف یہ جا رہا ہے. مگر یہ جانے سے, کنکلوژن سے پہلے ڈیریلمنٹ ہوگی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, پھر سے ٹینشن شروع ہو جائیں گی, پھر ریزالو ہوں گی. بیکاز آئی اگری وتھ عارف الوی, وہ کہتا ہے میں پوری امید ہوں. ہی از دا سینٹرل فگر ان گیٹنگ دس. یہ جو میٹنگز بھی ہو رہی ہیں انہی کے ہاں ہو رہی ہیں, اینڈ سو آپ سمجھ ہی جائیں. میں سمجھ گیا بالکل, سب ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب اگر وہ دیکھیں, اگر تو فرض کیجئے کہ اگر یہ انتخابات ہوتے جنوری میں اور مارچ میں, خان صاحب آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کے دوبارہ, تو پھر اگر وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاتے تو پھر تو ان کے پاس وہ آپشن ہوگا نا کہ ان کا جو پسندیدہ کینڈیڈیٹ تھا اس کو وہ لگا سکتے ہیں دوبارہ. بالکل لگا سکتے ہیں. جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں میں. آج ابھی جو افواہیں ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ پہلی کنڈیشن تو خان صاحب کی ہے کہ ان کا نام بھی ڈالا جائے دا لسٹ, جو ابھی فلوٹ کرنی ہے ایک دوسرے کے آگے, ان کا نام بھی ڈالا جائے. بیکاز ان کے بھی کچھ کمٹمنٹس ہیں, میرا خیال ہے ان کی کمٹمنٹس ہیں ود جنرل باجوہ اینڈ ود عمران خان. میں نہیں سمجھتا کہ ہی از آؤٹ آف دا لوپ, تو اس لیے میں اب نام نہیں لے رہا, سب کو پتہ ہی ہے میں جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت سارے پلیئرز آر موونگ آن دا چیس بورڈ. لیکن سیٹھی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک کرائسس مینجمنٹ کانفلکٹ ریزولوشن کا مینز ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ تو قانون کی سراسر دھجیاں ہیں. قانون تو بڑا واضح ہے کہ پرائم منسٹر کے یہ پاور ہے, ایگزیکٹو پاور ہے, اس کو لسٹ آئے گی جی ایچ کیو سے, وہ 3-4 لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک وہ پک کر کے لگا دے گا. یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو کہ نہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, نہ وہ is playing by the constitution, by the rules, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی سڑکوں میں میں خطرناک ہو گیا ہوں, میں آپ کو ذلیل کروں گا, میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلاؤں گا, اور اس کی بات کے آگے سارے, مطلب آئی ایم جسٹ آسکنگ دس کوسچن کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے پاکستان میں تو پھر رول آف لا کی تو پھر تباہی ہے. یہ تو مطلب دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو دیوار سے لگاؤ یا نہ اہل کر دو, میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں, نہ اہلی سے کچھ نہیں ہوتا.